بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 209 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب اصلاح المنازل، یعنی اپنے گھروں کو درست رکھنا۔ اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر بہت ضروری ہے کہ وہ جانوروں کی طرح بغیر گھر کے ادھر ادھر دن بھر دوڑتا پھرتا رہے، یوں اس کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسے گھر کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر وہ دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی مرضی اور آرام کے مطابق آزادی کے ساتھ نشست و برخاست، اور یہ کہ سونا جاگنا اور کھانا پینا اس چیز کا انتظام کر سکے۔ مزید یہ کہ اپنے اہل و عیال کو ٹھکانہ فراہم کرنا، اور یہ کہ ان کے لیے بے پردگی سے حفاظت کا انتظام کرنا، یہ اس کی دینی و اخلاقی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لہذا گھر بہت بڑی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت ہے تو پھر اس کی قدر اور اس کی تعمیر و مرمت اور اس کی درستی کی فکر و جستجو بھی ضروری و لازمی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر درج فرمایا ہے کہ جس کا نمبر ہے 446، اور جو کہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے دوران منبر پر، یعنی مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بعض اوقات یوں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، تم اپنے گھروں کو درست رکھا کرو، اور یہ کہ گھروں میں یہ جو بعض اوقات سانپ گھس آیا کرتے ہیں تم انہیں ڈراؤ قبل اس کے کہ یہ تمہیں ڈرانے لگیں، اور یہ کہ تم کسی صورت اس بات کو نہیں جان سکتے کہ یہ سانپ یہ ضرر رساں اور خطرناک ہے، یا یہ کہ یہ بے ضرر ہے، یعنی بے ضرر ہے تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ جاننے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں۔ مزید یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ یہ کوئی جن ہو یا کوئی شیطان ہو، لہذا اگر یہ سانپ در حقیقت سانپ نہیں بلکہ جن ہے تو پھر یہ بات کس طرح معلوم ہو سکے گی کہ یہ اگر جن ہے تو مسلمان ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر مسلمان ہے تو پھر اسے کیوں مارا جائے، اور اگر کچھ اور ہے تو پھر یہ بات کیسے معلوم ہو سکے گی کہ یہ کچھ اور ہے؟ اور ہم نے اسی حوالے سے اس سے قبل یہ گفتگو بھی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ اگر گھر میں کبھی سانپ نظر آ جائے خدا نخواستہ تو اسے مارنے سے پہلے 3 بار یوں کہہ دیا جائے کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہمارے گھر سے تم خود بخود نکل جاؤ، اگر وہ مسلمان ہوگا تو نکل جائے گا، اور اگر وہ نہیں نکلا پھر اس کے بعد اسے مار دیا گیا تو 3 بار جب اسے یوں کہہ دیا گیا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سانپ کی طرف سے، یا اگر وہ کوئی جن بھوت ہے یا شیطان ہے سانپ کی شکل میں، تو اس کی طرف سے کسی نقصان سے وہ گھر کے افراد انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور مزید تاکہ صورتحال واضح ہو جائے
غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ تو اس غزوے کے موقع پر یہ جو سانپ کا معاملہ ہے گھر کے اندر، تو اس حوالے سے ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جس میں ہمارے لیے بڑی اہم تعلیم پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک نوجوان تھا جس کی انہی دنوں نئی شادی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جہاں اس حدیث کا نمبر ہے 2236، تو وہ نوجوان، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، اور جب یہ غزوہ خندق کا موقع پیش آیا اور سبھی کو حکم دیا گیا کہ سبھی چلے آؤ، تو وہ بھی چلا آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہاں موجود تھا تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک روز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میری نئی شادی ہوئی ہے اور مجھے گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے گھر چلا جاؤں، پھر جلدی ہی واپس پلٹ آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز انسان کی طبیعت میں شامل ہے کہ نئی شادی، اور یہ کہ نئی نویلی دلہن کو وہاں اکیلا چھوڑ کر آیا ہے گھر میں، لہذا اس کے جو جذبات ہوں گے تو ان جذبات کی رعایت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر سے ہو آؤ۔ البتہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ تاکید فرمائی کہ تم کوئی ہتھیار اپنے ہمراہ لے جانا، مسلح ہو کر جانا، خالی ہاتھ نہ جانا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس غزوہ خندق کے موقع پر جو صورتحال چل رہی تھی کہ ایک جانب بیرونی دشمن یعنی وہ مشرکین مکہ، اور دوسری جانب وہ اندرونی خفیہ دشمن یعنی یہود مدینہ، ان دونوں نے آپس میں یہ خفیہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا کہ جب بیرونی دشمن یعنی مشرکین مکہ باہر سے خندق کے اس پار سے پرزور طریقے سے یلغار کریں گے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور افراتفری کا ایک ماحول بن چکا ہوگا۔ تب ایسی افراتفری کے دوران اندر سے وہ یہود مدینہ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیں گے کہ وہاں تو کوئی مرد نہیں ہے، خالی عورتیں ہیں، خالی گھروں میں وہ عورتیں ہیں صرف، اور یہ کہ چھوٹے بچے ہیں، تو وہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالیں گے، گھروں میں مال و اسباب کو لوٹ لیں گے۔ یہ منصوبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اجازت دیتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اپنے گھر سے ہو آؤ، لیکن خالی ہاتھ نہ جانا، کوئی اسلحہ اپنے ساتھ لے جانا ضرور، کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں مدینہ شہر میں جو کہ خالی پڑا ہوا ہے، بس عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اگر کسی یہودی کی اس پہ نظر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس اکیلے پر حملہ آور ہو جائے، اسے نقصان پہنچائے، قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس نے اپنا نیزہ لیا اور وہاں سے مدینہ شہر کے اندر آبادی میں اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہو گیا، اور یہ کہ گلیاں سنسان ویران پڑی ہوئی ہیں، یہودی اپنی بستیوں میں ہیں لیکن مسلمانوں کی بستیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں گھروں کے اندر۔ لیکن جوں ہی یہ اپنی گلی میں پہنچا
تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور یہ کہ تپتی ہوئی دھوپ، سخت گرمی، ویرانہ، کوئی انسان وہاں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسے میں ویرانے میں اس کی بیوی گھر سے باہر نکل کر گلی میں کھڑی ہوئی ہے۔ تب شیطان نے اسے ورغلایا اور اس کے دل میں غلط خیال ڈالا شیطان نے کہ شاید یہ بیوی بد کردار ہے کہ یوں ویرانے میں اور میری غیر موجودگی میں شاید اس کے ارادے غلط ہیں، اس کی نیت خراب ہے، یوں یہاں گلی میں کھڑی نہ جانے یہ کیا کر رہی ہے۔ لہذا اس نے اپنا نیزہ بلند کیا اور بیوی کی جانب لپکا، یعنی اس پر حملہ کرنے کے لیے، اس کی جان لینے کے لیے لپکا۔ لیکن بیوی نے یوں کہا کہ یہ نیزہ اپنا ذرا نیچے رکھو اور میری بات سنو غور سے۔ تم جو مجھ پر شک کر رہے ہو کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں یوں ویرانے میں گلی میں کیوں کھڑی ہوں گھر کے اندر ہونے کی بجائے، تو مجھ پر شک کرنے اور حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیزہ نیچے رکھو۔ بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جو منظر ہے اس وقت، جاؤ اور ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا منظر ہے گھر کے اندر۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کر یہ حیران و پریشان رہ گیا کہ دونوں میاں بیوی کا وہ جو پلنگ ہے، جو بستر ہے، بستر عروسی، میاں بیوی دلہا دلہن کا جو پلنگ ہوا کرتا ہے، اس پر بڑے ہی آرام سے ایک بڑا لمبا چوڑا سانپ لیٹا ہوا ہے بستر پر، کہ گویا یہ اسی کا بستر ہے، یوں لیٹا ہوا ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے وہ سانپ۔ یہ منظر دیکھ کر یہ نوجوان بہت حیران و پریشان ہو گیا اور اپنا نیزہ لے کر نہایت بہادری کے ساتھ سانپ پر جھپٹ پڑا، حملہ کر دیا سانپ پر خوف زدہ ہونے کی بجائے۔ اور جب سانپ پر حملہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ سانپ مارا گیا، لیکن مرتے مرتے سانپ نے بھی پلٹ کر اس پر حملہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نوجوان بھی مارا گیا۔ دونوں کی موت ایک ساتھ واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا عجیب و غریب، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ واقعہ آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی جو کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ تمہیں گھر میں سانپ نظر آئے تو اسے 3 بار یوں کہو کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہاں سے تم خود ہی نکل جاؤ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے نکل جائے گا اور ہم اس پریشانی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا کہنے کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں نکلا تو اب اس کے ساتھ تو گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا، اب اسے مار دیا گیا اگر، اور مارنا ہی پڑے گا، تو اب یہ ہوگا کہ چونکہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسے 3 بار یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ خود ہی نہیں نکلا، تو اب یہ کہ اسے مارنے کے بعد انشاءاللہ اس کی طرف سے یا اس کے دیگر ساتھیوں کی طرف سے کسی قسم کے نقصان سے وہ گھر والے لوگ محفوظ و مأمون رہیں گے۔ الغرض ناظرین کرام، یہ تمام تر تفصیلات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گھروں کو درست رکھا جائے، کہ روحانی اور باطنی طور پر بھی کہ وہاں کوئی برائی نہ ہو، بلکہ وہاں اللہ کی عبادت ہو، وہاں تلاوت قرآن کی آواز
گونجا کرے گھر کے اندر، اور یہ کہ نفل نماز کا اہتمام ہو، وہاں بچوں کو وعظ و نصیحت کی پابندی ہو، اچھی اچھی باتیں انہیں بتائی جائیں، سکھائی جائیں، اچھے کام کیے جائیں گھر کے اندر۔ اور ظاہری طور پر بھی یہ کہ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہو تو فوری طور پر اس کی مرمت کی فکر اور جستجو کی جائے، نہ یہ کہ وہاں ٹوٹ پھوٹ اور ٹوٹے پھوٹے پرانے سامان اور کباڑ، اور یہ کہ کوڑا اور کچرا وغیرہ کہ وہاں صفائی بھی نظر نہ آتی ہو، اور یہ کہ جالے لگے ہوئے ہوں کہ جیسے کوئی گھر نہیں بلکہ کوئی ویرانہ ہو یا کوئی کھنڈر ہو، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں کونوں کھدروں میں اور کھنڈروں میں یہ اس قسم کی چیزیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ بچھو وغیرہ، تو یوں یہ چیزیں وہاں پرورش پانے لگیں گی، اور ان کی موجودگی وہاں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ بظاہر یہ جو کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ در حقیقت کوئی اور مخلوق ہو، تو پھر اس کی موجودگی بھی گھر کے اندر اس گھر کے مکینوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا بہت سے گھروں میں جو اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں کہ گھر والے اتنے مشغول، صبح شام مشغول، ہر کوئی اپنے دفتر کے چکر میں ہے، ہر کوئی اپنی ملازمت بچانے کے چکر میں ہے، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیے جائیں، لیکن گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہاں چہار سو ٹوٹے پھوٹے جوتے، کوئی سیدھا پڑا ہے کوئی الٹا پڑا ہے، اور یہ کہ سامان ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اوپر نیچے انبار، ادھر سوٹ کیس، ادھر کوئی تھیلا، پلنگ کے نیچے بھی سامان، الماریوں کے اوپر بھی سامان۔ تو یوں اس طرح یہ بے ترتیب قسم کا یہ گھریلو معاملہ کہ وہاں نہ کوئی ترتیب ہو، نہ کوئی سلیقہ نظر آتا ہو، تو یہ تمام چیزیں دینی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔